بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک گزشتہ دن ایک دوست نے میرا کمنٹ کیا تھا ایک ویڈیو پر کہ آج کل کے موسم کے اعتبار سے جانوروں کا جو بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں ان میں کھانسی کا کیا علاج کرنا چاہیے، نزلہ زکام اور کھانسی جو ہے اس کا کیا حل کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ میں نے آج ویڈیو بنائی ہے تو زیادہ سے زیادہ 100 بندے دیکھ لیں گے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کھانسی کو سرچ لوگ تب کرتے ہیں جب کھانسی کا اسپیشل موسم آتا ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں کھانسی کا جو مینز PPR کہہ لیں یا پھر آج کل کے موسم میں کھانسی کا کہہ لیں، دونوں کا حل بتا دیتا ہوں۔ تو یہ دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو یہ دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ایک تو PPR کا مسئلہ بھی تقریباً جو ہے سال میں 2 دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ سردیوں میں، ایک دفعہ گرمیوں میں۔ ویکسینیشن بھی اس کی سال میں ویسے تو 1 دفعہ ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر سال میں 2 دفعہ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ وجہ یہ بن جاتی ہے کہ کچھ جانوروں کو نہیں ویکسین کروائی گئی ہوتی تو ان کو کہہ لیں کہ ریپیٹ کی جاتی ہے سال میں، اسی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 دفعہ ویکسین PPR کی جاتی ہے۔ اگر تو آپ لوگوں نے PPR کی ویکسین کروائی ہے تو آپ کے 50% چانسز ہے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ اس مرض سے یا پھر ویسے کھانسی زکام سے جانور جو ہے وہ آپ کا بچا رہے گا۔ ہاں، البتہ اگر آپ نے ماحول جو ہے اس کو تھوڑا بہت اس کا خیال کیا ہوگا، یعنی وہ جانور کے حساب سے سازگار ماحول ہو تو۔ اللہ نہ کرے کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے جانور کو PPR کی وجہ سے، تو اس صورتحال میں جانور کا منہ بھی خراب ہوتا ہے، زکام بھی بہت زیادہ لگتا ہے، کھانسی کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے۔ کچھ کیسز میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ ریئر کیسز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کھانسی۔ باقی زکام اور منہ جو ہے کہہ لیں کہ اندر سے گل ساڑی جاتا ہے قسم کا۔ تو PPR کے مسئلے میں ہم نے کیا حل کرنا ہوتا ہے؟ ٹائلوپین ایک کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ آف چوائس مانا جاتا ہے PPR کے مرض میں، آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں، اس سے آپ کا جانور انشاءاللہ بہت جلد ریکور کرتا ہے۔ جب آپ کے جانور کے منہ جو ہے اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تب آپ جانور کو سلائن الیکچری جو ہے وہ معجون کی شکل میں استعمال کروا لیں یا پھر پھکی کی شکل میں مل جاتی ہے، وہ لے کر اس میں گڑ مکس کر کے استعمال کروا لیں۔ یاد یہ رکھنا ہے، اگر آپ کو پھکی کی شکل میں ملتی ہے تو آپ نے اس کے اندر گڑ کو ضرور مکس کرنا ہے۔ اگر معجون کی شکل میں ملتی ہے مینز کہہ لیں کہ سیمی سالڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا مرہم کی طرح کہہ سکتے ہیں، اس طرح اگر ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو گڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپلی 1 چمچ 1.5 چمچ یا 2 چمچ سلائن الیکچری جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ پنجاب سلائن الیکچری کے نام سے آتی ہے جو کہ معجون کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نارمل روٹین میں، مطلب کوئی وائرل انفیکشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جانور کو کھانسی کا مسئلہ آ گیا ہے، ساتھ میں زکام کا بھی مسئلہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے نمبر پر تو چیک کریں جانور کا ٹمپریچر۔ گرمی کے موسم میں موسٹلی ٹمپریچر آپ کو زیادہ ملے گا، سردی کے موسم میں ٹمپریچر ڈاؤن ملے گا۔ تو اس صورتحال میں جانور کو پہلے تو مطلوبہ ٹیکہ لگائیں، یعنی کہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہے ڈیکلوسٹار، ڈیکلوفینک سوڈیم، میلوکسیکیم، فلونکسن، میگلومائن، میتھاپائرین، ان میں سے کوئی انجیکشن لگا دیں جو کہ NSAID کہہ لیں گے یا اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی پائریٹک آپ کہہ سکتے ہیں، یہ لگا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانور کو لنکومائسین 600 mg کا انجیکشن مل جاتا ہے، ایک چائنا کا ہے اور ایک Pfizer کمپنی ہے اس کا ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ 600 mg والا، ایک 60 mg والا ملتا ہے، ایک 600 mg والا ملتا ہے۔ آپ 600 mg والا سنگل ایمپیول 2 ml والا جو ہے وہ جانور کو لگائیں، انشاءاللہ آپ کو دوسرا ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید ساتھ میں سلائن الیکچری جو ہے اس کنڈیشن میں بھی استعمال کروائیں۔ امید ہے دوستو آپ کا جانور جو ہے وہ اس ٹریٹمنٹ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آج کل کچھ ہو یوں رہا ہے کہ دوست حضرات جو میرا نمبر دیکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ کال کر دیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر وقت میں کال نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پر کنیکٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ہر وقت واٹس ایپ پر بھی آن لائن نہیں ہوتا، میرا کوئی ٹائم ہے ہی نہیں واٹس ایپ پہ آن لائن ہونے کا، کیونکہ کچھ میرے موبائل کا ایشو ہے، کچھ اس ایریا کا ایشو ہے، نیٹ ہر وقت نہیں چل رہا ہوتا، اور کچھ اپنی زندگی کے کہہ لیں کہ مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے بندہ ہر وقت کسی بھی بندے کا نہ تو رپلائی دے سکتا ہے۔ رپلائی ویسے میں خیر دے دیتا ہوں، لیکن ہر بندے کی کال جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ مجھے ایک دوست نے رات 12 بجے کے بعد کال کی تھی، تو مطلب میں تو سویا ہوا تھا،
کال نہیں میں ریسیو کر سکا. بعد میں نے مس ویلی دی تھی بھائی کو، لیکن بھائی کا میسج آیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ، تو میں نے وہاں پر بھی رپلائی کر دیا تھا. تو اس چیز کا خیال کیا کریں کہ پہلے نمبر پر واٹس ایپ پہ ٹرائی کریں. اللہ نہ کرے اگر واٹس ایپ سے آپ کو نہیں ملتا، کوئی حساب کتاب نہیں لگتا، تو آپ پھر مجھے کال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میں کسی بندے کو مطلب برا بھلا نہیں کہتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آگے بندے کا نہیں پتہ ہوتا کہ بندہ بیزی ہے، کس حالات میں ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو پہلے واٹس ایپ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا کریں، اور کوشش کر کے میسج کر دیا کریں. اگر نمبر پر کرنا ہو تو میسج کر دیا کریں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.